بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ آج کی جو نشست ہے وہ بامقصد زندگی اور وقت کو منظم کرنے کی ضرورت اور اس کی جو حقیقت ہے اس اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ وقت کیا ہے۔ پہلا پوائنٹ اس کو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں اور آپ اسکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اسکرین آ رہی ہے، وائٹ بورڈ۔ یہاں پر ایک ایک پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات ہوگی ہماری وہ ہے وقت کی حقیقت، یعنی وقت جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، وقت ہے کیا چیز جو ہم وقت کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، وقت کیا ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے جو اس حوالے سے اس پر بات ہوگی۔ یعنی دیکھیں، وقت جو ہے اس کو آپ مختلف پیراؤں سے بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے پیدائش سے لے کے موت تک جو مہلت ہے انسان کی اور زندگی کا جو وقت ہے درمیان میں، یہ وقت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے کام کرنے کی، عمل کرنے کی، اس کا نام بھی وقت ہے، یعنی ایک موقع کا نام ہے۔ کچھ کر گزرنے کے موقع کا نام جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہوا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کی جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی جو نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور ہمیں مہلت بھی دے رکھی ہے جس میں ہم جو ہے بہت سارے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے تعلیم و تربیت ہے، معاش کا انتظام ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے، خوشی غمی سے بھی واسطہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاری جائے، اور ایسا کام کیا جائے کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ وقت کی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ وقت ہوتی کیا چیز ہے، یعنی اس کو آپ مختلف پیراؤں میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کیا جو اہمیت ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا۔ یعنی اسلام میں اس کی اہمیت اور اسلام میں جو ہے اس کی قدر و منزلت کیا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ دیکھیے، قرآن کی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جہنمی لوگ جو ہے نا، یہ جہنم میں جائیں گے، یعنی کافر لوگ، تو یہ دنیا میں تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، اور ہمیں اتنی مہلت دے دی جائے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا پیغمبر بھی آیا تھا۔ تو اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دی گئی مہلت کی جو قدر نہیں کرتے تو ان کے لیے حسرت ہے اور افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والعصر، قسم زمانے کی، وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے
کہیں اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی، کہیں فجر کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی تو کہیں رات کی قسم کھائی۔ تو قسم جو کھائی جاتی ہے نا، انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو کہ کیا ہے، اہمیت والی ہوں، قدر والی ہوں۔ اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی جو ہے قدردانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری جو نعمت ہے فرمایا کہ وہ فراغت کی نعمت ہے۔ یعنی صحت ہے تو آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور فراغت ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کل کو بیماری آ جاتی ہے یا مصروفیت آ جاتی ہے تو پھر آدمی نہیں کر پاتا کام۔ اور بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہے نا، آدمی کہتا ہے میں ابھی نہیں، بعد میں کروں گا، کبھی بیماری آ گئی، ابھی نہیں کر رہا، بعد میں کروں گا، لیکن مصروفیت آ جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ یعنی دیکھیں یہاں بھی وقت کی بات آ گئی کہ جو وقت پہ نماز ادا کی جائے، فرمایا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں وقت کی کتنی اہمیت تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ افسوس اور کسی چیز پر نہیں ہوتا کہ جس کا سورج غروب ہو جائے کہ میری عمر تو کم ہو جاتی ہے لیکن میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صوفیہ کرام کی صحبت میں رہ کے دو چیزیں حاصل کی ہیں۔ ایک وقت کہ ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ اسی طریقے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانے بزرگ نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بیت الخلاء میں بیتنے والا وقت بہت بھاری ہوتا ہے کہ وقت بیکار کیوں جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ جب بیت الخلاء بھی جاتا ہوں تو لوٹا دھو لیتا ہوں تاکہ وقت قیمتی بن جائے۔ وقت کے بارے میں کسی نے یہ بات کہی کہ وقت برف کی مانند ہے کہ مسلسل پگھلتا ہی چلا جا رہا ہے اور کسی کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج جس سے ہم جو ہے وہ کیا ہے، دور ہیں، اور ہم جو ہے دیکھیے 2023 آخری مراحل میں ہے اور ختم ہونے والا ہے، اور پتہ نہیں آگے 2024 میں کس کو نصیب ہوگا مکمل یا نہیں ہوگا۔ اور وقت، اس گزرتے وقت میں ہم نے کتنی قدردانی کی اور ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سال گزر گئے، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، تو ہم نے جو ہے اب تک کیا کیا۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید کرنے چاہیے۔ اگر یوں ہی ضائع کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں جو ہے وہ ہوش میں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں اب زندگی کا آئندہ سال جو 2024 ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آخری سال ہو زندگی کا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے عقل مند وہی ہے جو وقت کی قدردانی سیکھ کرے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہماری بات ہوگی، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، نمبر 3 ہے یہاں پہ۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کر رہے ہیں تاکہ کبھی آپ بھول جائیں یہ باتیں اور یاد دہانی کے طور پہ ذرا یاد رہیں کہ بھئی یہ باتیں ہیں جس کا ایک نظر دیکھنا بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ تیسری جو بات لکھی گئی ہے یہاں پہ، نظام الاوقات، نظام الاوقات کی اہمیت، یعنی نظام الاوقات کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی منظم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی میں نظام الاوقات نہ ہونا تو پھر اس کے کام پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو وقت کا صحیح استعمال کرنا آ جاتا ہے، ہر کام کے لیے اس کے لیے وقت نکلتا ہے، ہر کام بر وقت ہونے لگتا ہے۔
اسی طریقے سے فضولیات سے خود بخود اجتناب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی پرسکون رہتی ہے، کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ نظام الاوقات بنائیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظام الاوقات کیسے بنائیں، کیا کریں؟ تو دیکھیں، ہم دن بھر میں کتنے زیادہ کام کرتے ہیں۔ صبح سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے لے کے رات عشاء کی نماز کے بعد سونے تک ایک طویل وقت ہم گزارتے ہیں دن بھر میں۔ دن بھر میں ہمارے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ضروری حاجات بھی پورا کرنی ہوتی ہیں، نمازیں بھی ہیں، اسی طریقے سے ہماری کاروباری زندگی بھی ہے، پڑھائی کی زندگی بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے زندگی بھر کے کچھ ایسا وقت بھی ملتا ہے کہ جس کو ہم فضولیات میں کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں فضول میں، اور اس کے لیے گھنٹے برباد کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں نا، کرکٹ میچز 6-6 7-7 گھنٹے تک عموماً چل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو جو ہے وہ مسلسل دیکھے ہی چلے جا رہے ہیں۔ 6-6 7-7 گھنٹے تک آپ جو ہے وہ ایک میچز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ یاد سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے اور ہم اس کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، نظام الاوقات بنانے کی ضرورت ہے۔ نظام الاوقات بنانے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ایک کاپی رکھ لیں، کوئی ڈائری وغیرہ کوئی بنائیں، اور اس میں پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے نا کہ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری بھی ہے، یہ نظام الاوقات سے پہلے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے فضولیات بھی کرنی ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، تو پھر تو نظام الاوقات بیکار ہے، پھر تو کاپی ڈائری لکھنا بیکار ہے۔ ہم نے پہلے یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دل میں اس کی اہمیت پیدا کرنی ہوگی کہ آج کے بعد ہم وقت کو بیکار نہیں گزاریں گے۔ دیکھیں، جائز تفریح اپنی جگہ ہوتی ہے، کبھی آدمی گھومنے چلا جائے، اس کی تو احادیث سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ بھائی کبھی کبھی جو ہے کچھ چلنا پھرنا چاہیے، اس میں بھی اچھی نیت کے ساتھ جائے آدمی کے تاکہ ہو۔ لیکن ایک ہے نا فضولیات، موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں میچز دیکھنے میں، تو اس سے کون سی ذہنی تفریح ہو رہی ہے؟ اس کے تو نقصانات ہوتے ہیں۔ تو وہ تفریح اپنی جگہ ہے، وہ کرنی چاہیے کبھی کبھار جیسے موقع ہو، شریعت کی حدود کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو پہلے تو ذہنی طور پر ہمیں تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، ذہنی طور پر کہ ہم نے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ بھائی میں اب وقت کو ضائع نہیں کروں گا، تو نظام الاوقات بنائیے۔ نظام الاوقات کے لیے پہلی چیز ہے کہ ایک کاپی یا ڈائری وغیرہ جو ہے وہ لے لی جائے۔ اس میں جو ہے نا اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ میں جب گھر میں آتا ہوں نا، ایک تو دکان کی زندگی ہے، یا دکان کی زندگی بھی ہے تو دکان میں بیٹھ کے یا آفس میں بیٹھ کے میرے پاس جو وقت بچتا ہے میں اس کو کیسے استعمال کروں۔ کوئی بھی وقت ہوتا ہے، بس اوقات وقت ملتا ہے، تو اس میں اپنے اہم کاموں کو نا درج کریں، اپنے کاموں کو۔ یعنی کچھ کام تو آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو ارجنٹ ہوں گے، کچھ کام ایسے ہوں گے جو کہ ارجنٹ نہیں ہوں گے، غیر ارجنٹ ہوں گے۔ تو ہر کام کے لیے آپ ایک مناسب وقت مقرر کریں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صبح آفس جاتے ہیں 8 بجے اور شام کو 5 بجے گھر میں آتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں آ کر بیوی بچوں سے باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ان کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن کتنی دیر؟ ایک وقت مقرر کر لیں کہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جو بھی ہے اس کے لیے ایک وقت ہے۔ مثلا 4 بجے اگر آپ آفس سے آ گئے، اس کے بعد تھوڑا بہت تھکاوٹ وغیرہ دور کر کے جو بھی ہے، پھر 1 گھنٹہ آپ مثلاً مقرر کر لیں، جو بھی اپنے حساب سے۔ لیکن اس سے زیادہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، اب اگلا جو ہے کیا قدم اٹھانا ہے، اب کیا کام کرنا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا مثلاً، تو نماز پڑھ لی، وہ تو کام کرنے ہی کرنے۔ پھر نماز کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ مثلاً کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لینا ہے، کچھ دین کی بات کو جو ہے وہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کر لینا ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب جو ہے وہ کرنی ہیں۔ تو ہمیں کیا نام ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ اہم کاموں کو ہم نے جو ارجنٹ ہے ان کو مقدم کریں گے۔ ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت مقرر کیجیے، ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت مقرر کریں۔ اور پھر
ڈائری میں جو آپ لکھتے جا رہے ہیں نا اس کو دیکھتے جائیں. اب یہ نہیں کہ مطلب کہ آپ ڈائری میں جو لکھ لیا آپ نے لازمی اس کو کرنا ہے. اس میں تبدیلیاں بھی آئیں گی حالات کے اعتبار سے، تبدیلی کرتے جائیں ساتھ ساتھ. لیکن آپ نے ایک ڈائری بنا لی ہے، ایک کاپی بنا لی ہے، تو آپ اس کے مطابق چلیں کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک میں نے وقت گھر میں گزارنا ہے، باتوں میں گزارنا ہے، اور اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک میں نے کام مطالعے میں گزارنا ہے، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میں نے کام کچھ مسائل کو سیکھنے میں، یا اتنے سے وقت سے لے کے اتنے وقت تک میں نے سونے میں گزارنا ہے، اتنے وقت سے اتنے وقت تک میرا جو کام ہے یہ میں نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے بازار میں تو اس وقت تک میں نے کرنی ہے بس. تو ایک نظام الاوقات بنائیں گے نا تو پھر زندگی اچھی گزرے گی، پھر سارے کام بنتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہمارا ایک ہے کہ نمبر 4 پوائنٹ، وقت میں برکت کیسے ہوگی. نمبر 4 ہے کہ وقت میں برکت کیسے ہو. اس کو لکھ لیں نمبر 4 پوائنٹ کو اپنے طور پر کہ وقت میں برکت کیسے ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارے وقت میں برکت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہمارا وقت نہ گزرے، یعنی اس بات کا دھیان ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں گزرے گا، تو پھر وقت میں برکت ہوگی. اگر وقت کو ہم ٹی وی ڈراموں میں، گناہوں میں استعمال کریں گے تو پھر ہمارا وقت میں برکت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جیسے میں نے پیچھے کہا کہ نظام الاوقات بنائیں تو وقت میں برکت ہوگی. اسی طریقے سے وقت کو کسی بامقصد کاموں میں صرف کریں، بے مقصد کاموں میں نہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کون سے کام بے مقصد ہیں اور کون سے کام جو ہے وہ بامقصد ہیں. اسی طریقے سے فضول اور لایانی جو کام ہیں نا ان سے بچا جائے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون سے کام فضول ہوتے ہیں اور کون سے کام جو ہے وہ فائدہ مند ہوتے ہیں کہ جس سے ہمارا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ تو ہو رہا ہو. اور ایک کام ایسا ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے. تو ایسے کاموں سے بچا جائے. اسی طریقے سے اہم بات یہ ہے وقت میں برکت کے لیے کہ بھئی پابندی کے ساتھ ہو، دوام، ہمیشگی لائی جائے. یعنی کام میں ہمیشگی، یعنی شدید عذر کے بغیر جو آپ نے نظام الاوقات بنایا نا اس کو آپ کبھی نہ توڑیں، کبھی اس میں ناغہ نہ کریں. بھلے معمولی سا کر لیں. مثلا آپ نے اگر آدھا گھنٹہ مطالعے کا مقرر کیا ہے لیکن کسی دن کسی وجہ سے آپ سے وہ رہ جاتا ہے تو آپ 5 منٹ کر لیں، کسی اور وقت کر لیں. یقین جانیے اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور آپ سمجھیں گے کہ واقعی میری زندگی صحیح گزر رہی ہے اور منظم گزر رہی ہے. کسی دن آدھے گھنٹے کے بجائے 5 منٹ کر لیا، 10 منٹ آپ نے مقرر تو آدھا گھنٹہ کیا تھا لیکن آپ نے 5 منٹ کر لیا، ناغہ نہیں ہو. جیسے نماز ضروری ہے نا، پڑھنی ہے 5 وقت کی، اسی طریقے سے یہ جو نظام الاوقات آپ لکھتے جائیں گے اس پر عمل کرنا بھی ضروری سمجھتے ہوئے اس کو کریں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت، صبح کے وقت کی برکت. جیسے کہ دیکھتے ہیں صبح کے وقت کی ایک برکت ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو 11-12 بجے جو ہے وہ مارکیٹس کھلتی ہیں نا، حالانکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کسی لشکر کو بھیجتے نا تو صبح کے وقت بھیجتے تھے. اور جو لوگ اپنے کام صبح کا سویرے شروع کرتے ہیں نا تو ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے. اب دیکھیے مغرب کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، میرے علم میں تو ہے کہ مغرب میں صبح صبح دکانیں کھل جاتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک انگلینڈ وغیرہ، امریکہ وغیرہ، وہاں 7-8 بجے مارکیٹ سب اوپن، بازار سب کچھ کھل گیا اور شام کو 4-5 بجے سب بند ہو جاتا ہے وہاں پہ. جبکہ ہمارے یہاں دیکھیں الٹا حساب ہے. حالانکہ ہمیں دین اسلام نے ہی ہمیں تعلیم دی تھی کہ ہم صبح کے وقت کو برکت سمجھتے ہوئے صبح جلدی اپنے کاموں پر جائیں اور شام کو جلدی بند کریں. ہم الٹ جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے معاشی جو ہے وہ کیا حالات برے ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے اور ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے.
وجہ اس کی کہ ہم نے جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ تھا، اصول تھا، اس کو ہم نے فراموش کر رکھا ہے۔ تو اسی وجہ سے صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے وقت میں برکت کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے لیکن کام بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ وقت میں برکت ایسی ہو جاتی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام لے لیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے جو مسائل نکالے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کی تو تعداد تھی تقریباً 12,70,000 مسائل نکالے انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن و حدیث سے۔ اسی طریقے سے بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کم عمری میں بہت سے کام بڑے بڑے کر گئے۔ امام علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، صرف 39 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی۔ 39 سال بہت معمولی عمر ہے آج کل کے لحاظ سے، تو 39 سال مطلب عموماً جو یہ وفاتیں ہوتی ہیں 60 65 70 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ انہوں نے 39 سال کی عمر میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 110 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ تو ایسے وقت میں برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی زندگی عمر میں ہی ان سے بہت زیادہ کام لے لیتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے وقت کے اندر برکت۔ آپ لوگوں سے کہا جائے نا کہ قرآن کو سیکھ لیں، تفسیر کو سیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، وقت نہیں مل رہا، کیا کریں؟ حالانکہ وقت ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں مل رہا۔ ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ نظام الاوقات نہیں بنایا ہوا نا اپنا۔ اسی طریقے سے جو اہم کام ہے اس کو آپ نے ترجیح نہیں دی، یعنی آپ نے قرآن کو، حدیث کو، تفسیر سیکھنے کو، یا اور وہ اہم کام ہے جو کہ دنیاوی لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ اگر آپ اس کو ترجیح دیتے نا تو آپ اس کو سیکھ لیتے۔ کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی اگر کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کوئی آپ نے اس کو ترجیح نہیں دے رہے، آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اگر آپ اس کو اہمیت دیں گے نا تو آپ کے لیے وقت نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ہے، وجہ اس کی کہ فضولیات میں مشغولیت ہماری زیادہ ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو کام اہم نہیں ہوتے نا ان کو ہم زیادہ وقت دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وسعت سے زیادہ کام جو ہے وہ کبھی بسا اوقات آدمی اپنے سر لے لیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ پھر وہ اہم کام رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے آج۔ تو زندگی کو جو نا بامقصد بنانے کی ضرورت ہے، یعنی جو کام بھی کریں نا تو منصوبہ بندی کے ساتھ کیجیے، اپنا ایک مقصد اور ایک پلان بنائیے، اور اصل مقصد تو یہی ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا اس کے مطابق یہ جو وقت ملا ہے مجھے یہ گزر جائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع تو نہیں کیا نا کہ آدمی دنیا نہ کمائے، دنیا حاصل نہ کرے، بلکہ یہ تو ضروریات زندگی ہے کہ آدمی اپنے معاش کو مضبوط کرے، لیکن معاش کے اندر لگ کے دین سے دور نہ ہو، دین سے غافل نہ ہو، جیسے کہ عموماً ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے دنیا کی مذمت بیان کی جاتی ہے، ورنہ اگر آدمی ایسا ہے کہ وہ دین کی طرف بھی راغب ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے اپنی دنیا اچھی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وجہ اس کی کہ اس نے اپنی آخرت کو چھوڑا نہیں ہے، دین کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو زندگی کو بامقصد بنائیے، ایک بامقصد اگر آپ دنیاوی اعتبار سے چاہتے ہیں فلاں جو کیا نام منزل تک پہنچنے کے لیے ایک مقصد طے کیجیے کہ مجھے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں، کہ وہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں، ایک مقصد کو لے کے وہ چلتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کی زندگی کا تھوڑا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور مقصد کے اصول میں جو ہے نا وقت کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، یعنی یہ جو مقصد ہے نا، اگر ہم نے ایک مقصد بنا لیا کہ مجھے اس مقصد حاصل کرنا ہے وہ، تو ظاہری بات ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہوگی اس کے لیے؟ وقت ہوگی۔
یعنی وقت ہی وہ مہلت اور موقع ہوگا جس میں ہم اس عظیم مقصد کو پا سکتے ہیں۔ مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے والے کچھ امور ہیں، یعنی اگلا عنوان ہمارا یہ ہے کہ مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے والے کون سے کام ہیں جو کہ ہمارے مقصد تک ہمیں نہیں پہنچاتے۔ ان میں سے ایک ہے بے مقصد ماحول، کہ ہماری گیدرنگ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اچھے ماحول میں نہیں ہوتا، یعنی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا، تو پھر ان کا رنگ ہمارے اوپر بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے مقصد سے دور کرنے والی چیزوں سے ہمارا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ مثال لے لیتا ہوں، چھوٹی سی چیز ہے موبائل ہے، اس کا اچھا استعمال کیا جائے، لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ فیصد جو اس کا استعمال ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے، غلط ہی کر رہے ہیں۔ تو اس مقصد سے دور کرنے والی چیزوں سے ہمارا تعلق زیادہ ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مقصد تک نہیں پہنچتے۔ اسی طریقے سے ایک کم ہمتی کی بات بھی ہے کہ کم ہمتی ہے، آدمی کم ہمت بولتا میں کیسے کروں گا، کیسے میں کر سکتا ہوں۔ بھائی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جب دوسرا کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہمت دکھانی ہوگی۔ اسی طریقے سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے قدم پہ کامیابی مل جائے، بلکہ ایسا ہوگا کہ آپ گریں گے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے سستی کو دور کیجیے، سستی کو بھگائیے اور بامقصد زندگی کو اپنائیے۔ اسی طریقے سے ایک رکاوٹ بننے والا جو امر ہے وہ ہے سہولت پسندی۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ ہر چیز ہمیں سہولت کے ساتھ جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کوئی ہاتھ پاؤں نہ ہلانے پڑیں۔ یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے عمومی کہ سہولت پسند ہم ہو چکے ہیں، آرام پسندی۔ اسی طریقے سے آپ مقصد کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک آپ کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اہمیت کو پیدا کیجیے پہلے تو اس کی۔ اسی طرح مقصد کے فوائد کا استحضار بھی ہو، بھائی میں نے یہ مقصد حاصل کرنا ہے تو میرا اس فائدے کیا ملیں گے مجھے اس سے، اس کا استحضار کیجیے۔ اسی طریقے سے اجرت پسندی، جلدی نہ کیجیے، مشورہ کیجیے اور اپنے سے جو تجربہ کار لوگوں ہیں ان سے مشورہ کیجیے اور مشورے کے بعد قدم بڑھائیے۔ اسی طریقے سے ایک اہم پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مقصد کیسے متعین کیا جائے۔ مقصد یہ جو کہہ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، بامقصد زندگی گزارنی ہے، کامیابی ہے۔ مقصد کیسے متعین کیا جائے؟ دیکھیں اصل مقصد تو وہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کا حصول، یہ زندگی کا حاصل ہے اور زندگی کا خلاصہ ہے، یہی منزل مقصود ہے۔ یہ مقصد اس قدر وسیع ہے کہ دنیا کی ہر معمولی ترقی، ہر جو معقولی ترقی اور کامیابی ہے اس میں آ جاتی ہے۔ یعنی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تعلیم، تجارت، ملازمت، سیاست، عدالت، وکالت، کھیتی باڑی، خدمت خلق، ملک و قوم کا تحفظ جیسے بہت بڑے بڑے کام جو ہیں وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا حصول، یعنی پیش نظر یہی مقصد ہو۔ اسی زندگی کے مقصد متعین کرنے میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے، بہت اہم پوائنٹ ہے، 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کی بندگی اور رضامندی کو اصل مقصود بنائے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ ایسا کام تو نہیں جو کہ ناجائز ہے یا حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے وہ کام، یا ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس میں لگ کے میں دین ہی سے دور ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ کی بندگی اور رضامندی یہ اصل مقصود بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے مقصد کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی ذات سے لے کر معاشرت اور ملک و ملت کے لیے مفید ہو، جو ملک کے لیے کیا ہو فائدہ، ایسا کام تو کرے نا تو اس میں خود آپ کو بھی فائدہ ہو، یا آپ کا تو نہیں ہے لیکن ملک کا فائدہ ہے، معاشرے کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مقصد ہے یہ دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہو، دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ 3 باتیں ہیں مقصد متعین کرنے میں۔ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، ایک پہلے تو مقصد آپ طے کریں نا کہ میرا
مقصد یہ ہے زندگی کا، میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اس میں ان 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک کہ اللہ کی بندگی اور رضامندی کو اصل مقصود بنایا جائے۔ نمبر 2، ایسے مقصد کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی ذات سے لے کر معاشرے اور ملک و ملت کے لیے مفید اور اہم ہو۔ اسی طریقے سے وہ مقصد دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہو۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم چیز ہے جس کا تعلق اس سے ہے، زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں تاخیر ہو جاتی ہے اور ہم بروقت وہ کام نہیں کر پاتے، چاہے وہ دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں۔ دنیاوی مثلاً آپ آفس آ رہے ہیں لیکن لیٹ آ رہے ہیں، یا دینی ہوں، نماز کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ کی تکبیر اولیٰ نکل رہی ہے، آپ کی رکعتیں نکل رہی ہیں، آپ کی جماعت نکل رہی ہے، یا آپ کسی تقریب میں جا رہے ہیں، کسی تقریب میں آپ کو بلایا ہے، 10 بجے کا ٹائم دیا لیکن آپ 11 بجے آ رہے ہیں، تاخیر سے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو تاخیر ہے نا، تاخیر اس کی بڑی وہ ہوتی ہے، یعنی کہ نحوست ہوتی ہے اس کی، تاخیر کی نا بڑی اس کی بے برکتی ہوتی ہے تاخیر کی۔ تاخیر جو آدمی کرتا ہے نا، وہ زندگی میں یاد رکھیے کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا، کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو اپنے مقررہ وقت سے ایسی ترتیب دینی چاہیے کہ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے آپ کو وہاں پہنچنا ہے، چاہے آپ کام ہو یا نہ ہو۔ 5 منٹ پہلے پہنچنے میں آپ کو وقت شروع ہو نہ ہو کام کا، لیکن ایسی ترتیب بنانی ہے کہ میں کبھی لیٹ نہ ہوں۔ اس کا آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا ایک اثر محسوس کریں گے۔ تاخیر جو کرتے ہیں لوگ، اس کے 11 نقصانات ہیں بڑے بڑے۔ مثلا ایک نقصان یہ کہ وعدہ خلافی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے تو آفس کا ٹائم دیا تھا نا 8 بجے کا، لیکن آپ آ رہے ہیں 8:10 پہ، 8:05 پہ، وعدہ خلافی کر رہے ہیں آپ۔ ایک نقصان کیا ہے؟ تکلیف پہنچ رہی ہے، جو ہیڈ ہے، بڑا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہا ہے، آپ سے اعتماد اڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر کسی تقریب میں تاخیر سے آ رہے ہیں تو پھر ایک منفی اثر پڑے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو کہ ہمیشہ کسی نہ کسی محفل میں جب بھی ان کو بلایا جائے تو وہ ہمیشہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں۔ لوگوں سے سنا ہے، لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں لوگ، بعد میں باتیں بناتے ہیں، تو وہ مشہور ہو گئے ہیں اس بات سے کہ بھئی یہ ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں، یہ ہمیشہ تاخیر ہی آتے ہیں۔ گویا کہ آپ کی زندگی میں ایک منفی اثر آپ کے بارے میں لوگوں نے قائم کر لیا۔ جب ایک منفی اثر آپ کے بارے میں لوگوں نے قائم کر لیا پوائنٹ یہ چل رہا تھا، منفی اثر پڑتا ہے دوسروں پر کہ آپ دیر سے آ رہے ہیں تو مطلب آپ مشہور ہو گئے لوگوں میں، خاندان والوں میں، کہ آپ ہمیشہ تاخیر سے آتے ہیں، آپ تاخیر سے آنے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے تاخیر کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ فوائد سے اور فضائل سے محرومی ہوتی ہے، فائدے حاصل نہیں ہوتے بر وقت آنے کے۔ اسی طریقے سے ریکارڈ کی خرابی، آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس سے آپ کا ایک ریکارڈ بھی کیا ہوتا ہے، خراب رہتا ہے۔ پریشانی آپ کو الگ ہوتی ہے کہ جلدی بھاگتے دوڑتے آپ نے پہنچنا ہے کہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو ذہنی تکان اور پریشانی وہ الگ جو ہے وہ پیش آتی ہے۔ تو یہ تاخیر ہونے کے 11 نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے تاخیر کے جو اسباب ہیں نا، اسباب وہ 5 ہیں، یعنی کیا سبب ہے کہ ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کام کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی، کہ بھئی آرام سے چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جب دل چاہے 8 بجے کے بجائے 8:30 بجے جائیں گے۔ اہمیت نہیں ہے یعنی کہ بر وقت پہنچنے کی۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پوائنٹ کہ وقت پر پہنچنے کی اہمیت دل میں نہیں ہے، جیسے نمبر 1 میں کچھ اس کی بات ہوئی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نظام الاوقات نہیں ہے نا،
نظام الاوقات نہیں ہے کہ بھائی میں نے پہنچنا ہے آفس 8 بجے، تو مجھے گھر سے کتنے پہلے نکلنا ہوگا کہ میں بآسانی 5 منٹ پہلے آفس میں پہنچ جاؤں۔ ایک نظام الاوقات بنائیے کہ اتنے وقت سے پہلے پہلے مجھے ناشتہ کر لینا ہے، اتنے وقت تک مجھے اپنے ضروری جو ہے تقاضوں سے پورا ہو جانا ہے۔ نظام الاوقات کا نہ ہونا یہ ایک وجہ ہوتی ہے لیٹ ہونے کا سبب۔ اسی طریقے سے نظام الاوقات اسی طرح تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہے بفر وقت نہ رکھنا، یعنی اضافی وقت جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں بفر وقت، وہ ہم نہیں رکھتے۔ مثلا اگر آپ ملازمت کے لیے کسی 1 گھنٹے کی مسافت پر جانا ہے تو ہم نے یہ نہیں بولنا کہ ہم نے 1 گھنٹے کی مسافت پر جانا ہے، بلکہ ہم نے 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی مسافت پر سوچ سمجھ کر نکلنا ہے، کیونکہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی ٹریفک جام بھی ہو سکتی ہے، پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے، کوئی اور حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی ناگہانی آفت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ بفر وقت رکھنا چاہیے، اضافی وقت، کہ مثلا آپ نے نماز کی تکبیر اولیٰ میں شرکت کرنی ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھوں گا، تو اب اس میں آپ کے لیے بفر وقت، اس میں بھی ہم کیا ہے بفر وقت نہیں رکھتے نا ہم لوگ، کہ مثلا آپ نے جو ہے بیت الخلاء بھی جانا ہے، وضو بھی کرنا ہے، اب وضو خانے میں رش بھی ملے گا، گھر سے بھی نکلنا ہے، اور گھر سے مسجد جانے تک راستے میں کوئی مل بھی سکتا ہے، اس سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد صف تک بھی پہنچنا ہے، کبھی مسجد میں رش بھی مل سکتا ہے جیسے جمعے کے دن ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے کیا نام ہے بفر وقت رکھنا ہے، اضافی وقت کو رکھنا ہے۔ اس کا آسان حل یہ بھی ہے کہ مثلا نماز کی پابندی کے لیے جیسی اذان کی آواز کانوں میں آئے تو آدمی بس اپنے آپ کو تیار کر لے، اب سارے کام چھوڑ دے، اب پھر اس میں یہ ہوگا کہ تکبیر اولیٰ بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہم ایک ہی وقت میں جمع کر لیتے ہیں، ہم کام کو وقت پہ ادا نہیں کریں گے نا، کسی کام کو بھی چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، تو پھر بہت سارے کام ہمارے ذمے آ جائیں گے۔ مثلا نماز صبح ہم دیر سے اٹھے، صبح فجر کی ہم نے نماز ہی کیا ہے قضا پڑھی یا دیر سے اٹھے، اب ہمارے ذمے بہت سارے کام ہو گئے، مثلا ہم نے جو ہے ناشتہ بھی کرنا ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، آفس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور وقت صرف ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے سارے کام کرنے ہیں، حالانکہ آپ تو 1 گھنٹے کے اندر بھی سارے کام بآسانی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا نام ہے بہت سارے کام جمع کر لیے، کیونکہ آپ نے کاموں کو وقت پر نہیں کیا۔ نماز اگر وقت پہ پڑھتے تو وقت پر پڑھنے کے بعد آپ بآسانی اس کے بعد جو کام کرنے تھے آپ نے وہ آپ کر سکتے تھے۔ تو وقت پر کام نہ کرنے کی وجہ سے سارے کام لیٹ ہوتے گئے یہاں تک کہ آپ تاخیر کا شکار ہو گئے کہ آپ آفس بھی دیر سے پہنچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بروقت پہنچنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کی اہمیت پیدا کیجیے، یعنی کہ اس کی پہلے تو اہمیت پیدا کیجیے، یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ مجھے گھر سے لے کے مطلوبہ مقام تک پہنچنے اور کام شروع کرنے تک کتنا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، تو پھر ہم جو ہے وہ کامیاب زندگی گزار سکیں گے، منظم زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ یہ مختصر سی ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو ذہن میں آئی ہیں، جو مطالعے میں آئی ہیں، وہ بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اور نظام الاوقات جیسے کہا کہ اس کو آج ہی سے شروع کر دیں، کل سے شروع کر دیں، نظام الاوقات ضرور بنائیں، اور اس میں کمی بیشی کرنا چاہیں تو اس میں کمی بیشی بھی آپ 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں تو کرتے چلے جائیں۔ اس کا آپ دیکھیں گے، اس کا مشاہدہ خود آپ اپنی زندگی کے اندر، کہ آپ کا جو وقت ہے وہ قیمتی بنتا جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت خود بخود نکلے گا۔
ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت ہے لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے ہیں. ہم کاموں کو صحیح طریقے سے اس کے وقت پہ ادا نہیں کرتے. حالانکہ وقت کی تو دیکھیے کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کو پتہ ہے نمازیں بھی اگر وقت سے خارج ہو جائیں تو وہ قضا کہلاتی ہے. کہ نماز کو وقت پر ادا کرنے کی اہمیت ہے. شریعت کے جو کام ہے نا وہ سارے وقت کے ساتھ مقید ہیں. حج ہے ایک وقت پہ کرنا ہے، ابھی کوئی حج پر جائے تو حج نہیں ہوگا اس کا. روزہ ہے اس کا ایک وقت ہے، بھئی رمضان میں رکھنا ہے، ایک وقت تک رکھنا ہے بس. افطاری کا وقت ہو گیا تو افطاری کرنی ہے، اب روزہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے کام ہیں. عدت کا مسئلہ ہے، مثلا شریعت میں اسلام میں جو عدت ہے اس کا ایک وقت ہے، ایک مہینے مقرر کیے گئے ہیں. تو ہر چیز کا کیا ایک وقت ہے. اسلام کے جو احکام ہیں وقت کے ساتھ مقید ہیں. تو اسی وجہ سے وقت کی جو اہمیت ہے نا یہ ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے دل میں. تو اس سال کے جو آخری مراحل ہیں 2023 شروع ہو گیا ہے، تو اگر ہم ابھی سے اپنی ایک ترتیب بنا لیں، نظام الاوقات بنا لیں اور ارادہ کر لیں اس مجلس کے اندر کہ کچھ نہیں تو یہ کہ ہم اپنی زندگی کو کیا ہے بامقصد بنائیں گے، ایک مقصد کے تحت چلیں گے اور وقت کو کسی بھی طریقے سے ضائع نہیں کرنے دیں گے. یعنی میرا کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں میں کوئی دینی کام کر رہا ہوں یا دنیاوی کام کر رہا ہوں. اگر میرا سونا بھی ہے نا تو اس کی لمٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں 6 گھنٹے نارمل زندگی کے اندر 6 کے بجائے میں 9 10 گھنٹے آرام کر رہا ہوں. تو دیکھیے یہ وقت کی بے قدری ہو جائے گی، یہ وقت کی نعمت کی بے قدری ہو جائے گی. ہم نے وقت کو ضائع کر رہے ہیں گویا. ہم ہر چیز کو تول کے خرچ کیجئے. وقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو یوں ہی برباد نہ کریں. ہم سب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس نشست کے اندر کچھ بھی بات سیکھی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ذہن میں ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں.